بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ان الشیطان لکم عدو، فرمایا یقیناً شیطان تم سب کا دشمن ہے۔ شیطان کی دشمنی اولاد آدم علیہ السلام سے ہے، ہر انسان کا دشمن۔ اور بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ جو اس کے دوست بن جاتے ہیں، جو اس کا کہا مانتے ہیں، اس کے پیچھے چلتا ہے، وہ دوستی ان سے بھی نہیں کرتا۔ وہ جتنے گناہ کرتے ہیں ان سے مزید ان کے گناہوں کی توقع رکھتے ہیں، انہیں اور آگے گھسیٹ کے لے جاتا ہے۔ شیطان کو اس بات سے غرض نہیں کہ کوئی اس کی مخالفت کر رہا ہے، اس سے تو وہ دشمنی کرے گا ہی۔ جو اس کی بات مانتے ہیں وہ ان سے بھی دشمنی کرتا ہے، اور آگے سے آگے جہنم میں انہیں لے کے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ بنیادی طور پر تمہارے ساتھ اس کی دشمنی ہے۔ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا، تو تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ تم کیوں اسے اپنا دشمن نہیں سمجھتے جب وہ تمہارے ساتھ صرف دشمنی ہی کرتا ہے؟ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اسے اپنا دشمن سمجھو۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر، یعنی جو لوگ اس کی اطاعت کرتے ہیں، جو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، جو لوگ اس کا کہا سنتے بھی ہیں، مانتے بھی ہیں، وہ ان سے بھی دوستی نہیں کرتا، ان سے بھی دشمنی کرتا ہے، اور انہیں بھی جہنم میں آگے سے آگے لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ فرمایا وہ ایسا دشمن ہے نسل انسانی کا کہ جو اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں، یعنی اس کی بات مانتے ہیں، حزبہ، جو اس کی جماعت بن گئے ہیں، اسی کی پارٹی بن گئے ہیں، وہ ان سے بھی دوستی نہیں کرتا، ان سے بھی دشمنی کرتا ہے، اور ان سے مزید گناہ کرواتا ہے، اور مزید کفر و شرک میں انہیں آگے سے آگے لے کے جاتا ہے کہ جتنے گہرے جہنم میں جا سکے جائیں۔ تو جو اس کے بن جاتے ہیں ان سے دوستی نہیں کرتا، تو پھر عام آدمی سے، پھر جو اس کے مخالف ہے اس سے کیا دوستی کرے گا؟ تو تمہارے پاس بھی ہے نسل انسانی، صرف ایک راستہ ہے کہ تم اسے دشمن ہی سمجھو، یعنی اس کی بات نہ مانو۔ اور پھر سب پر اللہ کریم کی ضمانت بھی ہے کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ، میرے بندوں پہ تیرا کوئی بس نہیں چلے گا۔ تو فرمایا تم اللہ جل شانہ کی معیت اختیار کرو، اللہ جل شانہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرو۔ تو یہاں تو اللہ کی ضمانت بھی ہے کہ تو میرے بندوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور یہ نہ سمجھو کہ یہ کوئی معمولی بات ہے، چلو جی اللہ کی نہیں مانی شیطان کی مان لی تو خیر گزر ہوگا، یہ تمہارا یہ خیال غلط ہے۔
الذین کفروا لہم عذاب شدید، جو لوگ اللہ کی نافرمانی کریں گے، کفر کریں گے، عظمت الہی کا انکار کریں گے، وہ سوچ نہیں سکتے کہ انہیں کتنے سخت عذاب میں ڈالا جائے گا۔ دنیا میں رہتے ہوئے نہ تم جنت کی راحتوں کا سوچ سکتے ہو، نہ دوزخ کے عذابوں کی شدت کا اندازہ کر سکتے ہو، کیونکہ جو لوگ کفر کریں گے لہم عذاب شدید، بہت سخت عذاب ہوں گے ان کے لیے۔ عذاب تو ویسے ہی عذاب ہے، اب اس کے ساتھ شدت بھی آ گئی تو اللہ پناہ دے، نہ جانے وہ کتنا شدید، کتنا سخت، کس قدر ہوگا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کبیر، اور جو لوگ ایمان لائیں گے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایمان لائیں گے وہ نیک اعمال کریں گے۔ جیسے کفر کا نتیجہ یہ ہے کہ جو بھی کفر اختیار کرتا ہے وہ گناہ کرتا ہے، برائی کرتا ہے۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جو ایمان لاتا ہے وہ اطاعت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ عمل صالح کیا ہے؟ ہر وہ عمل صالح ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق، دائرہ اتباع رسالت کے اندر جو عمل بھی ہے وہ صالح ہے، اس کے بعد صلاحیت نہیں ہے، اچھائی نہیں ہے۔ ساری کی ساری اچھائی ارشادات نبوت کے اندر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ نے فرما دیا وہ حق ہے۔ بعض چیزیں ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن ہماری عقل غلط ہے، حضور کا ارشاد درست۔ بعض چیزیں سارا زمانہ ان کا انکار کر دے، سارا زمانہ غلط ہے، نبی کے وسلم کا ارشاد درست۔ تو عمل صالح یہ ہے کہ ہر انداز سے، سوچ اور فکر سے لے کر کردار اور عمل تک اس طرح کام کیا جائے جس طرح کرنے کا طریقہ سلیقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور یہ کوئی معمولی تربیت گاہ نہیں تھی۔ 23 برسوں میں قرآن کریم نازل ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تفسیر فرمائی۔ ساری حدیث شریف کیا ہے؟ قرآن حکیم کی تفسیر ہے۔ پھر ایک عظیم جماعت انتہائی معتبر و معزز و مقدس لوگوں کی، صحابہ کرام کی تیار ہوئی، مرد، خواتین، بچے، بوڑھے، جو عہد نبوی میں لاکھوں کی تعداد میں تھے۔ ان سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ارشادات نبوی پہ عمل کیا۔ قرآن سنا، قرآن کی تشریح اور تفسیر سنی، پھر اس کے مطابق عمل کیا، اور حضور نے تصدیق فرمائی کہ تم نے صحیح سمجھا، تم صحیح عمل کر رہے ہو۔ یہی دین ہے۔ اب اس کے بعد دین میں کوئی کمی بیشی ممکن نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حجۃ الوداع پہ یہ آیہ مبارک نازل ہوئی، فرمایا آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا گیا۔ اکملت لکم، بالکل مکمل ہو گیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، دین کیا ہے؟ اللہ کے انعامات پانے کا ذریعہ اور طریقہ ہے، اللہ کی رضا کو پانے کا طریقہ اور سلیقہ ہے۔ کس طرح سوچا جائے، کس طرح مانا جائے، کس طرح عمل کیا جائے کہ اللہ کریم راضی ہوں، اللہ کی عنایات ہوں۔
تو فرمایا جتنی نعمتیں بندہ اللہ سے حاصل کر سکتا تھا وہ اس دین میں سمو دی. دین سے باہر جا کر تم کوئی نعمت حاصل نہیں کر سکتے. اور یہی دین اسلام اللہ کریم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے پسند کر لیا، راضی ہو گیا اس پر. رضا کی رضا الہی کہاں ہے؟ اسلام کے اندر ہے. اسلام کے خلاف کام کر کے رضا الہی نصیب نہیں ہوتی. تو فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ بخشش ہوگی. ہم اپنی طرف سے نیکی کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے. اس کام کے کرنے کا طریقہ اور ہوتا ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آتا، ہمارے علم میں نہیں آتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمیں طریقہ بھی پتہ ہوتا ہے، دین کا حکم بھی پتہ ہوتا ہے، کرنے کا اس سے مطابق کرتے ہیں، لیکن ہمارا دل ہمارا ساتھ نہیں دے رہا. دل کہیں اور ہوتا ہے، ہاتھ پاؤں کہیں اور کام کر رہے ہوتے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دل میں اور کوئی فطور آ جاتا ہے. ہم پڑھ تو نماز ہی رہے ہوتے ہیں، خیال یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے نیک اور پارسا سمجھیں. کر تو نیک ہی رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو خیرات دے رہے ہوتے ہیں، صدقات دے رہے ہوتے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں، لیکن دل میں یہ گمان ہوتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں. یہ بہت سی خامیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں رہ جاتی ہیں. تو اللہ کا ارشاد ہے کہ جو ایمان لایا اور اس نے کوشش کی، نیک کام کیے، اس کے بھول چوک میں معاف کر دوں. لہم مغفرہ، اس کے لیے بخشش ہے. بتقاضائے بشریت اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ کریم کی بخشش موجود ہے، اور انہیں بہت بڑا اجر کبیر، بہت بڑا صلہ ملے گا، بہت بڑا انعام ملے گا، بہت بڑا معاوضہ ملے گا. اب اس کے ساتھ اس دار دنیا کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں غریبی بہت بڑی مصیبت ہے. بعض جس کو سابقہ پڑتا ہے، کوئی سمجھتا ہے بیماری بڑی مصیبت، صحت بڑی نعمت ہے، بیماری بڑی مصیبت ہے، مقروض ہو جانا بڑی مصیبت ہے، قید ہو جانا بڑی مصیبت. اللہ کریم فرماتے ہیں سب سے بڑی مصیبت اس دنیا میں جانتے ہو کیا ہے؟ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، جس بندے کو گناہ میں لذت ملے اور وہ سمجھے کہ میں بڑا اچھا کر رہا ہوں، دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ. جو بندہ غلط کر رہا ہو اور اس پہ خوش ہو کہ میں بہت اچھا کر رہا ہوں، فرمایا یہ سب سے بڑی مصیبت ہے. گناہ کو گناہ سمجھ کر کرنا کفر نہیں ہے، فسق ہے، گناہ ہے، لیکن گناہ کو گناہ سمجھا جائے، نیکی کو نیکی سمجھا. اگر کوئی گناہ کو اپنا کمال سمجھتا ہے، اپنی بڑائی سمجھتا ہے، یہ بہت بڑی بدبختی ہے. اور یہ اللہ کی طرف سے بطور سزا مسلط کی جاتی ہے. جو بندہ اللہ کی نافرمانی میں ایک حد سے آگے بڑھتا ہے تو اللہ اس کی نظروں میں گناہ کو حسین کر دیتے ہیں، پھر وہ مزید اس میں آگے چلتا چلا جاتا ہے. یہ بطور سزا مسلط ہوتا ہے. اور دنیا میں سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ بندہ برائی پر فخر کرنے لگے. ہمارے معاشرے میں جو لوگ گناہ بھی کرتے ہیں نا، ایسے پیشے ہیں جو شرعاً جائز نہیں ہیں، تو کہیں مجھ پر بڑا اللہ کا کرم ہے. گانے بجانے والوں کو ہی دیکھ لیں،
گانا بجانا مزامیر کے ساتھ اور طبلی سرنگوں کے ساتھ، سرنگیوں کے ساتھ، اور یہ سارا حرام ہے۔ اب گانے والے سے پوچھو تو وہ کہتا ہے بڑا اللہ کا کرم ہے مجھے۔ بھیا کیا کرم ہے؟ اللہ کی نافرمانی کر رہے، اسے پیشہ بنا لیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف جائے، یہ کون سا کرم ہے؟ یہ کیا ہے؟ وہ برائی اسے حسین نظر آتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ اللہ کریم اس پر یہ سزا مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو چوپالوں میں بیٹھے فخر کر رہے ہوتے ہیں، میں نے اتنے قتل کر دیے تھے، میں نے اتنے ڈاکے کیے تھے۔ اب یہ سارا کیا ہے؟ حرام ہے، ظلم ہے۔ ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے۔ ظلماً قتل کر دینے پر بھی فخر ہو رہے، میں نے دھماکہ کیا، اتنے بندے اڑا دیے۔ یعنی برائی اس سے بھلائی لگنے لگی اور اپنا کمال نظر آنے۔ فرمایا یہ بہت بڑی مصیبت دنیا میں یہ ہے کہ کوئی برا کام کرے اور اسے اچھا سمجھے۔ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے، وہ جسے چاہے گمراہ کر دے۔ جب لوگ ہدایت پسند نہیں کرتے، ایمان لانا پسند نہیں کرتے، اپنی خواہشات پہ عمل کرنے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اللہ انہیں اسی میں آگے ترقی کرتے جاتے ہیں، نہیں روکتا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، جسے چاہے ہدایت دے دے۔ اس نے ہدایت کا دروازہ بند نہیں کیا، کسی پر بھی بند نہیں کیا۔ جب تک اس کی سانس میں سانس ہے، جب تک زندگی باقی ہے، توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا اللہ کریم۔ کوئی کتنا بھی گناہ میں دور نکل جائے، اللہ کریم نے دو گنجائشیں باقی رکھی ہیں۔ ایک، اسے نصیحت کی جاتی رہے، اسے دعوت دی جاتی رہے۔ دوسرا، اس کے لیے دعا بھی کی جائے کہ اللہ کریم اسے ہدایت دے۔ ہاں، کفر پر خاتمہ ہو جائے تو پھر اس کے لیے دعا کرنا جائز، کیونکہ دار عمل ختم ہو گیا، دار عمل میں اس نے کیا نہیں، دار جزا میں تو کر کچھ نہیں سکے گا۔ تو بڑے سے بڑے گناہگار کیا، کافر و مشرک کے لیے بھی جب تک وہ زندہ ہے اس کے ساتھ محنت کرنا، تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا کہ وہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے، اور اس کے لیے اللہ سے دعا کرنا، دونوں کی اجازت ہے۔ پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عجیب ہستی تھے۔ لوگ کفر کرتے، اللہ کی نافرمانی کرتے، اور حضور کو بڑا دکھ ہوتا۔ آپ کی عظمت یہ ہے کہ آپ کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے، رحمت للعالمین۔ جتنے جہان ہیں، عالمین کا لفظ اللہ جل شانہ کی ذات کے علاوہ باقی سب کو محیط ہے، ساری مخلوق اس میں آ جاتی ہے، وہ آسمانوں میں ہے یا عرشوں پر ہے یا زمینوں میں ہے، کہیں کسی عالم میں ہے، سب اس میں آ جاتی ہے۔ تو حضور سب کے لیے اللہ کی رحمت مجسم ہے۔ تو جب کافر کفر کرتا ہے، کافر ظلم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر دکھ ہوتا ہے کہ میرے رحمت تمام ہونے کے باوجود یہ محروم ہو کر رحمت سے عذاب الہی کی طرف کیوں جا رہا ہے۔ یہ دکھ حضور کو کافر کا ہوتا ہے۔ فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، آپ ان کے افسوس میں جان نہ دے دیں اپنی۔ کافر کفر میں آگے جا رہا ہے، گناہگار گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اور حضور کو دکھ ہو رہا ہے کہ میرے رحمت کائنات ہوتے ہوئے یہ جہنم میں کیوں جائے گا۔ اور اللہ کے لیے فرماتے ہیں فَلَا تَذْهَبْ نَفْسَا،
نفسوں کا، اپنی جان ہی نہ دے دیں. آپ اتنا دکھ کرتے ہیں کہ جان ہی چلی جائے. ذرا یہاں تھوڑا سا غور فرمائیے کہ کافر حضور پر ایمان نہیں لایا، اللہ پر ایمان نہیں لایا، آخرت پر ایمان نہیں لایا، ضروریات دین کو نہیں مانتا، اس نے اپنا رشتہ حضور سے جوڑا ہی نہیں. لیکن جب وہ گناہ کرتا ہے تو حضور کو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ گویا آپ کی جان مبارک ہی چلی جائے. تو جب کوئی کلمہ گو گناہ کرتا ہے، یہ دعویٰ بھی کرتا ہے میں مسلمان ہوں، اللہ کو واحد لا شریک مانتا ہوں، اللہ کے نبی کو اللہ کا رسول اور آخری نبی مانتا ہوں، اللہ کی کتاب کو، ضروریات دین کو مانتا ہوں، پھر جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا دکھ کتنا ہوتا ہو. ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم جب برائی کرتے ہیں، ہم جب ناجائز طریقے سے رزق کماتے ہیں، ہم جب ناجائز طریقے سے رزق خرچ کرتے ہیں، ہم جب ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں خیر ہے اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے. خیر اللہ تو معاف کرنے والا ہے، لیکن اللہ معاف تب بھی کرے گا جب ہم معافی مانگیں گے. زبردستی تو معافی کسی پر ٹھونسے گا نہیں. تو کتنا اگر کافر گناہ کرتا ہے اور برائی کرتا ہے تو حضور کو دکھ ہوتا ہے کہ یہ میری برکات سے محروم کر جہنم میں کیوں. تو کلمہ گو جب گناہ کرتا ہے تو حضور پر کیا گزرتی ہو. یعنی اسلام کا اور نبی کی نافرمانی کا تو کوئی تصور ہی نہیں کہ مسلمان بھی ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانے تو پھر مسلمان کس بات. تو جب ہم گناہ کرتے ہیں، ہم جرم کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا کہ یہ بات کہاں تک جائے گی. ان اللہ علیم بما یصنعون، فرمایا آپ اتنا دکھ نہ کیا کریں. اللہ کریم نے ہر بندے کو اختیار دیا ہے، بھلائی برائی دونوں راستے واضح کر دیے ہیں. آپ نے دامان رحمت پھیلا دیا، سب کو دعوت عام دی. اب اس کے پاس اختیار ہے، وہ آپ کی رحمت کے زیر سایہ آنا چاہتا ہے یا نہیں آنا چاہتا. اور اللہ کریم سب کچھ جانتے ہیں، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ ہر بات سے باخبر ہے. اللہ کریم دیکھ رہے ہیں اور سب کا انصاف وہ خود فرمائیں گے. وہ اتنے باریک بین ہیں کہ کوئی چیز ان کی نگاہ عالی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. واللہ الذی ارسل الریاح فتثیر سحابا فسقناہ الی بلد میت فاحیانا بہ الارض بعد موتها کذالک النشور. اب یہ ہونا کہ جی بندہ جو نیکی کرتا رہا ہے، مجاہدے کیے، محنت کی، حلال کمایا، جائز کاموں پہ خرچ کیا، مخلوق الہی کی خدمت کی، وہ بھی مر گیا. جس نے لوٹا، ظلم کیے، قتل کیے، لوگوں کے حقوق چھینے، رشوتیں کھائیں، وہ بھی مر گیا. نہ اسے کچھ حاصل ہوا، نہ اس کا کچھ بگڑا. فرمایا ایسی بات نہیں ہے. کافروں کو اس بات کا یقین کیوں نہیں آتا کہ ان سب باتوں کا ایک نتیجہ ہوگا. ایک دن ایسا ہوگا جہاں نیک بھی، بدکار بھی، مومن بھی، کافر بھی سب جمع ہو جائیں گے. آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری شخص تک ساری مخلوق ایک جگہ جمع ہوگی اور ان کے ساتھ انصاف ہوگا. جو نیکی کرے گا اسے انعام سے نوازا جائے گا، کفر اور برائی کی سزا دی جائے گی. اور یہ سب ان کے سامنے یہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوگا. یہ اتنی مخلوق جو صدیوں پہلے مر چکی، یہ کہتے ہیں جی
انسانی ہڈی جو ہے اس کا فاصل بنتے ہوئے، اس کا پتھر بنتے ہوئے کروڑوں سال چاہیے، تو کئی انسانی فاصل ملیں، اسی طرح جانوروں کی ہڈیوں کے بے شمار فاصل ملیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ عالم آب و گل پھر کروڑوں سال سے آباد ہے۔ یعنی اگر مردوں کی ہڈیاں پتھر بن گئیں، فاصل بن گئیں، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آبادی کروڑوں سال پرانی ہے۔ تو یہ کروڑوں سال سے جو مر گئے، مٹ گئے، پھر آج تک آتے چلتے جا رہے ہیں، تو یہ کہاں سے کھڑے ہوں گے، کہاں زندہ ہوں گے، کیا ہوگا، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا بات تو تمہارے سامنے ہے، اللہ ایسا قادر ہے۔ ارسل الریاح فتثیر سحابا، وہ ایسا قادر ہے کہ وہ ہواؤں کو بھیج دیتا ہے، ہواؤں کو حکم دیتا ہے، وہ بادلوں کو لے آتی ہیں۔ اب یہ سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنی بڑی کارگہ حیات ہے کہ بادل بننے تک کتنا لمبا عمل ہے۔ سورج کی تپش سے، سمندروں سے، دریاؤں سے پانی کے بخارات بنتے ہیں، پھر ایک خاص خطے میں پہنچ کر اس کی سردی سے وہ جم کر بادل بن جاتے ہیں، پھر ان کے مختلف تہ در تہ ان کے بن جاتے ہیں، اور ٹنوں پانی اٹھائے، کروڑوں ٹنوں پانی اٹھائے ہوا پہ تیر رہے ہوتے ہیں۔ پھر ہوا کو جہاں اللہ حکم دیتا ہے وہ لے آتی ہے، اور زمین مردہ ہو چکی ہوتی ہے، خشک ہو چکی ہوتی ہے، کوئی سبزہ نہیں رہتا، ہر چیز سوکھ سڑ کر خاک میں مل جاتی ہے۔ فَسُقْنَاهُ إِلَى بَلْدٍ مَيِّتٍ، ہم اس مردہ زمین کو ان بادلوں سے سیراب کرتے۔ یہ بڑا باریک نظام ہے رب العالمین کا، کچھ اتفاقاً نہیں ہوتا، ہر چیز اللہ کے حکم سے باقاعدہ کی جاتی۔ ایک قطرہ جو بادل سے نکلتا ہے اس کے لیے وہ ذرات مقرر ہیں جنہیں اس نے سیراب کرنا ہے۔ کون سا قطرہ کس ذرے میں جذب ہوگا، اس پر کیا رد عمل ہوگا، اس میں کیا رویدگی ہوگی، یہ سارا پروگرام ہے قدرت کا۔ یہ اتفاقاً نہیں ہوتا کہ بارش برس گئی سبزہ اگ گیا، نہیں۔ خاک کے ایک ایک ذرے تک بارش کے کس قطرے سے سیرابی ہوگی، کس ذرے سے کیا نمو ہوگی، کس سے گھاس پھوٹے گا، کس سے پھول اگے گا، کس سے دوا اگے گی، کس سے غذا اگے گی، یہ سارا اللہ کریم کا طے شدہ پروگرام ہے جو چلتا ہے۔ تو اس مردہ زمین پر جب ہم اس بارش کو برساتے ہیں، فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس کے مرنے کے بعد ہر ایک ذرے سے حیات پھوٹنے لگ جاتی۔ یہاں دن کو بارش ہوتی ہے، شام تک بارش ہوتی رہتی ہے، خشک چٹیل زمین پڑی ہوتی ہے، صبح جب ہم اٹھتے ہیں تو ہر پہاڑ بھی سبزے کی چادر تانے ہوئے ہوتا، ہر طرف سبزہ ہو جاتا۔ وَكَذَلِكَ النُّشُورُ، كَذَلِكَ النُّشُورُ، اسی طرح حشر بھی قائم ہوگا۔ جہاں جہاں انسانی وجود کا کوئی ذرہ بھی ہوگا سب جمع ہو جائیں گے، پھر سے وجود بن جائے گا۔ کروڑوں پتے ہوتے ہیں ایک درخت پر، خزاں میں سارے جھڑ جاتے، بہار آتی ہے تو اسی مٹی سے نکل کر پھر پہلے سے بھی زیادہ پتے اس پہ آ جاتے۔ کوئی گھاس کے تنکے، کوئی جڑی بوٹیاں کوئی گن سکتا ہے؟ بے حساب و بے شمار انسانی اعداد و شمار سے باہر ہیں، جل بھن کر مٹی کا حصہ بن جاتی ہیں، ذرات بن کر بکھر جاتے ہیں، میدان چٹیل سرخ زمین ہو جاتی، گرد اڑنے لگتی۔ پھر جب اللہ کریم بارش برساتے ہیں، انہیں زندگی دیتے ہیں، تو پل بھر میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ ہو جاتا ہے، ہر طرف پھول کھلنے لگتے ہیں، پھل لگنے لگتے ہیں، کھیتیاں اگنے لگتی ہیں۔
فرمایا کذالک النشور، اسی طرح قیامت کو بھی ہوگا، اسی طرح لوگوں کو کھڑا ہونا ہوگا، اسی طرح جی اٹھنا ہوگا، جس طرح زمین کے ذرے ذرے سے حیات پھوٹ نکلتی ہے نا، اسی طرح میدان حشر میں بھی ہر متنفس زندہ ہو کر کھڑا ہو جائے گا۔ اور یہ تو سال میں 2 بار تمہارے سامنے دہرائی جاتی ہے، یہ سارا تو روز تمہارے سامنے چیزیں سوکھ بھی رہی ہیں، چیزیں پیدا بھی ہو رہی ہیں۔ تو جیسے روزانہ تمہارے سامنے بے حساب چیزیں مرتی ہیں، پیدا ہوتی ہیں، اسی طرح جب اللہ چاہیں گے تو تمام مرنے والے لوگ زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں۔ لوگوں کو ایک مصیبت یہ ہوتی ہے کہ وہ بڑی اپنی عزت چاہتے ہیں، جسے وہ پنجابی میں ٹور کہتے ہیں نا، ہر بندہ ٹور چاہتا ہے، لوگ مجھے بڑا سمجھیں، لوگ مجھے خوبصورت سمجھیں، لوگ مجھے امیر سمجھیں۔ یہ لوگوں کو سمجھنے سے تم ہو جاؤ گے۔ شادی بیاہ ہوتا ہے نا، چلو جس کی حیثیت ہے، جس نے گھر سے خرچ کیا اس نے تو کر لیا، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی یا زمین رہن رکھے گا یا سود پہ قرضہ لے گا، بڑی دعوت کرے گا۔ جب تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں تو اتنی دعوت کی کیا ضرورت ہے؟ جو ہے وہ کرو، نہیں پھر وہ بات نہیں رہتی، لوگ مجھے بہت بڑا سمجھ، لوگ کیا بڑا خاک سمجھتے ہیں، لوگوں کے سمجھ سے تم امیر ہو جاؤ۔ فرمایا یہ جو نافرمانی کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی، یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہماری عزت بنے گی، ہماری بڑی شہرت ہوگی، لوگ ہماری بڑی عزت کریں گے۔ انہیں فرما دیجئے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، انہیں بتا دیجئے کہ ساری کی ساری عزت اللہ کو سزاوار ہے، اللہ کریم کی نافرمانی کر کے عزت نہیں ملتی، ساری کی ساری عزت زیبا ہے اللہ کو صرف، اور جو اللہ کا ہوگا، جو اللہ کا بنے گا، جو اللہ کی عظمت کا اقرار کرے گا، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، عزت اللہ کے لیے ہے، ساری کی ساری عزت اللہ کے رسول کے لیے، اور عزت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کر کے تم عزت نہیں کما سکتے۔ اگر تمہیں عزت چاہیے تو پھر اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے نبی کی اطاعت کرو، خلوص دل سے فرما برداری کر لو تو عزت اللہ کے پاس ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اسی کی طرف نیک کلمات بھی بلند کیے جاتے ہیں، اسی کی بارگاہ میں پیش کیے جاتے ہیں، اور نیک اعمال بھی اسی کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ کریم نے، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، اللہ اپنے علم کے ساتھ بھی، اپنی ذات کے ساتھ بھی، اپنی قدرت کے ساتھ بھی، اپنی ساری صفات کے ساتھ ہر آن ہر جگہ موجود، لیکن اس نے کائنات کا مرکزی دفتر یا سیکریٹریٹ کہہ لیں، اس نے عرش کو بنا دیا ہے۔ ساری کائنات کو بنانے سنوارنے کے بعد اس کا مرکز عرش عظیم کو بنا دیا، اس کا سارا کچا چٹھا لوح محفوظ میں درج کر دیا، چنانچہ نیک بات، نیک کام اس کی بارگاہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اسی کی بارگاہ کی طرف جاتے ہیں۔ والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید ومکر اولئک ھو یبور، اور جو لوگ برائی کرتے ہیں، بری تدبیریں کرتے ہیں، برا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں ہمارا اس میں فائدہ ہے، دوسروں کا نقصان ہو جائے، ہماری اس میں عزت ہے، لوگ ہمارے آگے مجبور و بے بس ہو جائیں،
جو لوگ بری تدبیریں کرتے ہیں ان کے لیے بڑا سخت عذاب ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ تمہاری تدبیروں سے کوئی ہلاک یا ذلیل نہیں ہوگا، وہ اللہ کی اپنے مخلوق ہے، وہ جو چاہتا ہے جس سے وہ کرتا ہے۔ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورُ، تمہاری یہ الٹی تدبیریں اور غلط تدبیریں بھی نیست و نابود ہو جائیں گی۔ تم کسی کائنات کے ذرے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، تم نے صرف اپنے ارادے ظاہر کرنے ہیں، ہونا وہی ہے جو اللہ کو منظور۔ تم یہ کیوں نہیں سوچتے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ، اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، تو کیا اس نے کوئی مٹی کا تمہارا بت تھوپ دیا؟ نہیں۔ اتنی باریک کارگہ حیات ہے اور اس کا نظام اتنا نازک اور اتنا باریک ہے کہ اس نے ان خاکی ذرات کو پتہ نہیں کس کس کالم میں ڈھالا، کہیں غذا بنائے، کہیں دوا بنائے، کہیں گوشت بنایا، کہیں دودھ بنایا، کہیں کچھ بنایا، کہیں کچھ بنایا۔ پھر غذا کے مختلف رنگ ہیں، کہیں دالیں ہیں، کہیں غلہ ہے، کہیں چاول ہیں۔ یہ غذائیں دوائیں مل کر ایک بندے تک پہنچی، کوئی فروٹ کی صورت میں، کوئی خوراک کی صورت میں، کوئی دوا کی صورت میں۔ اس بندے کے اندر پھر اس کے دو حصے اس نے کر دیے، آنے والی نسل کا حصہ بھی پہنچا دیا، اس کا اپنا، جو اس کا اپنا حصہ اس غذا میں وہ اس کا جزو بدن بن گیا، جو آنے والے کا ہے وہ اس کے صلب میں محفوظ ہو گیا۔ اس نے ان مٹی کے ذرات سے ایک ایسا لعاب سا، ایک ایسا لیکوڈ سا تیار کر لیا، بہت تھوڑی سی مقدار میں، اسے اس کے صلب میں محفوظ کر دیا۔ ثم من نطفۃ، پھر وہ نطفہ شکم مادر میں پہنچا، ایک نطفہ ایک قطرہ ہی تھا، اس قطرے میں پھر لاکھوں جرم تھے، ایک جرم سے بندہ بننا تھا۔ مٹی کے ذرات کا اس کے صلب میں رکھا، پھر صلب سے وہ نطفے کی صورت میں شکم مادر میں پہنچا، پھر وہ لاکھوں میں سے کوئی ایک اللہ نے منتخب کر لیا، اس سے پھر تمہارا وجود بنایا۔ ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کر دیا، اس ایک جرم سے کسی کو مرد بنا دیا، کسی کو خاتون بنا دیا، اور یوں آگے پھر نسل انسانی کو اسی طرح جاری رکھا۔ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَىٰ وَلَا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِهِ، اور یاد رکھو شکم مادر میں بھی تم اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہوتے۔ وہ جس نے ذرات کا ایک خمیر سا بنایا، صلب پدر میں محفوظ رکھا، پھر اس خمیر سے ایک نطفہ لے کر شکم مادر میں، پھر شکم مادر میں اس سے بھی لاکھوں جرم سے ایک جرم سے بندہ بنایا، تو جو بندہ بن رہا ہے، جس کا ایک ایک جز بن رہا ہے شکم مادر میں، کیا وہ شکم مادر میں اس کاریگر سے چھپا ہوا ہے جو اسے بنا رہا؟ اور جب وہ پیدا ہوتا ہے تو بھی اللہ کے حکم سے پیدا ہوتا ہے اور اللہ کو علم ہوتا ہے۔ جو ایک ایک سیل کو جوڑ کر وجود کو بنا رہا ہے، اس سے وجود چھپا ہوا تو نہیں ہے۔ پھر وہی پیدا فرماتا ہے وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي کتاب، پھر پیدا ہونے کے بعد کسی کی بڑی لمبی عمر ہوتی ہے، کسی کی بہت کم ہوتی ہے۔ یہ سب اتفاقاً نہیں ہوتا کہ انسان کی کسی تدبیر کی وجہ سے اس کی عمر لمبی ہو گئی اور کسی غلطی کی وجہ سے چھوٹی ہو گئی، نہیں، یہ اللہ کا اپنا نظام ہے۔ وہ جانتا ہے، ایک ایک سیل کا خالق ہے، ہر وجود میں کھربوں سیل ہے،
اور انسانی وجود کا کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ زندہ نہیں رہتا، وہ خربوں سیل مر جاتے ہیں، 6 مہینے میں نئے خربوں سیل پیدا ہو جاتے ہیں، ہر آن سیل مر رہے ہیں، نئے پیدا ہو رہے ہیں، ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کے مر جاتا ہے۔ تو 10 خرب سیل سائنسدان کہتے ہیں کہ ہر وجود میں، تو اس کا مطلب ہے کہ 6 مہینے کے اندر 10 خرب سیل تبدیل ہو جاتے ہیں، 10 خرب سیل مر جاتے ہیں، 10 خرب نئے پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جس کی عمر زیادہ ہوتی ہے اس کو بھی وہ خود دیتا ہے، اور جس کی کم ہوتی ہے وہ بھی فیصلہ اللہ کا ہوتا ہے۔ اور یہ چیزیں تو طے شدہ لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں، علم الہی تو ناپیدا کنار ہے۔ لوح محفوظ بھی تو ایک دفتر ہے، ایک کتاب ہے، تو اس میں یہ ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ بھائی یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، علم الہی تو بہت، اس کا تو کوئی کنارہ نہیں، اس کی شان کے مطابق ہے۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ کے لیے کتنا آسان ہے۔ تمہارے سامنے معمور عالم آباد ہے، ہر جاندار، ہر ذی روح کی نسل چل رہی ہے، کون چلا رہا ہے؟ کیا یہ سب کچھ نہیں خاکی ذرات سے مادے بنا کر، پھر مادے سے وجود بنا کر، مختلف پروسیس سے انہیں گزار کر وہ پیدا نہیں کر رہا؟ تو یہ بنے ہوئے جب مر جائیں گے تو مٹی سے دوبارہ اٹھانا تمہیں اس کا مشکل لگتا ہے؟ وہ کیسا قادر ہے، جب چاہے گا اٹھا لے گا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب اللہ کے لیے آسان ہے۔ تم اپنے جرات کے مطابق سوچتے ہو تو تمہیں مشکل لگتا ہے، لیکن وہ قادر ہے۔ اچھا تم یہ دیکھ لو، جس زمین پہ تم رہتے ہو اسی میں 2 سمندر جاری ہیں، زمین کے اندر سمندر ہے۔ ما یستوی البحران، دونوں ایک جیسے نہیں ہیں۔ ھذا عذب فرات سائغ شرابہ وھذا ملح اجاج، اسی مٹی کے اندر، اسی زمین کے اندر پانی کے سمندر چل رہے ہیں۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ ان میں ایک میٹھا ہے، ایک کڑوا ہے، ایک ہی زمین میں، وہ کبھی مکس نہیں ہوتے۔ زمین کے اوپر ہے دریا میٹھا ہے، سمندر کڑوا ہے۔ دریا کا پانی شیریں ہے، پیاس بجھانے والا ہے اور مزیدار ہے، وہی جب سمندر میں ملتا ہے سارا کڑوا ہو جاتا ہے۔ کبھی سمندر کی کڑواہٹ واپس دریاؤں میں ہی نہیں آتی۔ آخر دریا بھی تو سمندر ہی میں گر رہے ہیں، مکس ہو رہے ہیں، تو دریا بھی تو کچھ کڑوے ہونے چاہیے نہیں؟ دریاؤں کی مٹھاس سمندر کو میٹھا نہیں کرتی۔ زیر زمین پانی ساری زمین میں ہے، ایک جگہ بور کرتے ہیں میٹھا چشمہ نکل آتا ہے، دوسری جگہ بور کرتے ہیں کڑوا نکل آتا ہے۔ وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، نہ کڑوا اس میٹھے کی ذائقے کو خراب کرتا ہے، نہ میٹھا کڑوے کو ٹھیک کر سکتا ہے۔ وہ ایسا قادر ہے کہ ایک ایک ذرے میں جو اس نے تراوت رکھی ہے اس پہ بھی اس کی قدرت کاملہ ہے۔ جسے میٹھا رکھا ہے وہ میٹھا ہے، جسے کڑوا کر دیا ہے وہ کڑوا۔ پھر اس نے تمہارے لیے کیا انتظام فرما دیا، من کل تاکلون لحما طریا، تم دونوں طرح کے پانی سے تازہ گوشت پاتے ہو۔ میٹھے پانی سے دریاؤں سے بھی مچھلیاں پکڑتے ہو، خوراک حاصل کرتے ہو، جانور پکڑتے ہو گوشت والے، اور کھارے پانی سمندر میں بھی مچھلیاں رکھ دی ہیں، وہاں سے بھی پکڑتے ہو، وہ بھی کھاتے ہو، وہ بھی میٹھی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں، وہ بھی ٹھیک ہیں۔ کھارے پانی میں تو کڑوی ہونی چاہیے تھی، لیکن اس نے وہ ایسا قادر ہے کہ جو بے پناہ، یعنی ایک حصہ خشکی ہے، 3 حصے سمندر ہے، اتنی کڑواہٹ یہ ساری زمین کو کڑوا کیوں نہیں کر دیتی؟ 1/4 حصہ زمین دنیا کا جو ہے وہ خشکی ہے اور 3/4 سمندر ہے، تو وہ ساری زمین میں پانی تو وہی پھر رہا ہے، تو وہ سارے کو کھاری کیوں نہیں کر دیتا؟ کڑوے سمندر میں مچھلیاں ہوتی ہیں، وہ کڑوی کیوں نہیں ہوتی؟ فرمایا یہی اس کی قدرت کاملہ ہے کہ اس نے کڑوے میں میٹھا رکھا ہوا ہے اور میٹھے میں کڑوا رکھ دے، کون اسے روک سکتا ہے؟
من کل تاکلون لحما طریا، تم دونوں میں سے مزیدار گوشت کھاتے ہو، وتستخرجون حلیۃ تلبسونها، اور دریاؤں اور سمندروں کی تہ سے موتی اور زیورات اور دھاتیں اور سونا۔ اب کمال ہے یار، تم پانی کے نیچے سے تیل نکالتے ہو، سمندروں میں سے تیل نکل رہا ہے، دریاؤں میں سے تیل نکل رہا ہے، دریاؤں میں سے جواہرات اور موتی نکل رہے ہیں، سمندروں دریاؤں میں سے سونا چاندی نکل رہا ہے۔ کیسی کیسی دولت اس نے کہاں کہاں رکھ دی۔ اب تیل اور پانی کا کیا جوڑ یار، سمندر کے نیچے تیل، وہ سارا اس میں پانی مل کر وہ سارا خراب نہیں ہوتا؟ نہیں، تستخرجون حلیۃ تلبسونها، اس سے موتی اور زیور نکالتے ہو۔ پھر وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْلُغُوا مِنْ فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر تو ان میں کشتیاں اور آبی جہاز بناتے ہو، سمندروں کے سینے چیرتے ہوئے چل رہی ہیں، اور دنیا میں تمہارے آمد و رفت کو، سفر کو آسان بنا دیا ہے، تجارتی سفر کرتے ہو، روزی کماتے ہو۔ اور یہ ساری نعمتیں اس لیے ہیں وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ تم ان باتوں پہ غور کرو اور اللہ کریم کا شکر کرو کہ کتنی نعمتیں اس نے تمہارے لیے بنا دی ہیں اور کہاں کہاں رکھ دی۔ تم یہ نہیں دیکھتے یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا، دن بڑا ہو جاتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی۔ اب دن بڑے ہونے شروع ہو گئے نا، رات کو دن نے اپنے میں شامل کرنا شروع کر۔ پھر جب وقت آئے گا، پھر سردیاں آئیں گی، گرمیاں گزریں گی، تو پھر رات بڑی ہونی شروع ہو جائے گی، دن اس میں شامل ہونا شروع ہو جائے گا۔ کبھی کسی نے محسوس کیا ہے؟ کوئی پتہ نہیں چلتا، لمحے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سیکنڈ بدلتے رہتے ہیں۔ یہ ہر سال کا ہر دن ایک جیسا کیوں ہوتا ہے؟ شمسی اعتبار سے گنے تو 365 دن ہیں ایک سال میں، ہر سال کے ہر مہینے کا ہر دن ایک سائز کا ہوتا ہے۔ آج 1 جنوری ہے، پچھلے سال، اس سے پچھلے سال، اس سے پچھلے سال جتنے لمحوں کا دن تھا آج بھی اتنا ہی ہوگا، جتنے لمحوں کی رات تھی آج۔ اتنی پابندی سے سورج، چاند، ستارے اتنی پابندی سے حرکت کرتے ہیں کہ کوئی لمحہ نہ تقدیم ہوتی ہے نہ تاخیر ہوتی ہے۔ یہ کون کنٹرول کرتا ہے؟ کس کے قابو میں ہے؟ کون انہیں چلا رہا ہے؟ یولج اللیل فی النہار، وہ رات کو دن میں داخل، دن بڑا کر دیتا ہے، رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، پھر رات کو بڑا کر دیتا ہے، دن اس میں داخل کر دیتا ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، رات بڑی ہو جاتی ہے۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یہ سیاروں، ستاروں، سورج، چاند کو اس نے مسخر کر رکھا۔ یہ کروڑوں سالوں سے جو چل رہے ہیں، اربوں سالوں سے چل رہے ہیں، اللہ جانے کتنی مدت گزر چکی ہے، اس دنیا کی کتنی عمر بیت چکی ہے۔ کیونکہ انسان کو اگر کروڑوں، انسان کی آمد سے پہلے زمین تو آباد تھی اور اللہ کی مخلوق اس پر موجود تھی، تو اتنے عرصے سے اگر ذرا ذرا فرق بھی پڑتا سورج، چاند یا سیاروں کی رفتار میں، تو اب تک تو یہ یا دن ختم ہو چکے، یا ہر طرف رات ہوتی یا ہر طرف دن ہوتا، یہ سارا کھیل تماشا بگڑ چکا ہوتا۔ لیکن کمال ہے، ہزاروں صدیاں گزر گئیں، ان کی اپنی چال اور رفتار کے وہ مسخر ہیں، مجبور ہیں، پابند ہیں اپنی چال کو رکھنے پر برقرار۔ کوئی لمحہ نہ آگے جا سکتے ہیں نہ پیچھے جا سکتے۔ کل یجری لاجل مسمی، ہر ایک نے اپنا فاصلہ مقرر وقت پر تیر کر پورا کرنا ہے۔ یہ تیر رہے ہیں فضا میں۔ میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، ایک آدمی مغرب کا کوئی، وہ کہتے ہیں میں اللہ کو نہیں مانتا تھا،
میرا خیال تھا یہ سب کچھ ایسے اتفاقاً ہو گیا، بس ٹھیک ہے، بندے پیدا ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں۔ تو وہ اسے بھیجا گیا وہ چاند یا مریخ یا کسی اس سفر پر۔ تو وہ کہتے ہیں جب میں فضا میں دور سے میں نے زمین کو دیکھا، اب زمین پر تو میں بستا ہوں، میرا گھر ہے، لیکن جب فضا سے میں تو جیسے ہم یہاں سے چاند کو دیکھتے ہیں کہ ایک گولا سا فضا میں تیر، میں نے زمین کو دیکھا، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کوئی اس کے نیچے ستون نہیں، کوئی اس کے نیچے کوئی ایسی میز نہیں پڑی جس پر یہ رکھی ہوئی ہے، بالکل خلا میں تیر رہی ہے۔ تو کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ اسے کوئی ترا رہا ہے، کوئی ہے جس نے اسے تھام رکھا ہے۔ یہ کس طرح خزاں میں معلق ہے؟ کہتے ہیں زمین پر رہتے ہوئے ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، لیکن جب وہاں سے میں نے دیکھا تو اس طرح چاند آسمان پر تیرتا نہ، اس طرح زمین خلا میں تیر رہی تھی، میں اللہ کا ایمان لیا، کوئی ہے جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے تھاما ہوا ہے، جو اسے چلا رہا ہے۔ تو فرمایا سورج، چاند، ستارے، سیارے، کل یجری لاجل مسمی، یہ تیر رہے ہیں اور اپنے مقرر وقت تک اسی طرح پابندی سے تیرتے رہیں گے۔ ذالکم اللہ، یہ قادر و قیوم اللہ ہے۔ کس نے تھام رکھا ہے؟ کس نے مجبور کر رکھا ہے؟ نہ یہ تیز ہوتے ہیں، نہ یہ آہستہ ہوتے ہیں۔ ہر لمحہ، پورے سال کا ہر لمحہ واپس اپنی جگہ پہ لوٹ لوٹ کر آ رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سارے نظام کو جس نے پیدا فرمایا، جو چلا رہا ہے، جس نے تھام رکھا ہے، ذالکم اللہ، یہ اللہ ہے، یہ اللہ کی عظیم ذات ہے۔ ربکم، تمہارا پالنہار بھی وہی ہے، تمہیں بھی اسی نے تخلیق فرمایا، تم ایک ایک سانس جو لے رہے ہو وہ بھی وہی عطا کر رہا ہے، تم ایک ایک ذرہ جو خوراک لے رہے ہو یہ وہی عطا کر رہا ہے، تمہارا سونا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بولنا، چالنا سب اسی کی عطا ہے۔ لہ الملک، یہ سلطنت اس کی ہے، ساری کائنات اس کی سلطنت ہے، اس کی بادشاہت ہے، سب کا مالک ہے، جو چاہے وہ کرے، اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اور جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، دوسروں کے دروازوں پہ جاتے ہیں، اللہ کی اطاعت چھوڑ کر دوسروں کی غلامی کرتے ہیں، انہیں خوش کرنا چاہتے ہیں۔ ایک بڑی حقیر سی چیز ہوتی ہے کہ کھجور میں سے آپ گٹھلی نکالیں تو اس گٹھلی کے اوپر ایک ہلکا سا پردہ ہوتا ہے جو کسی شمار قطار میں نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جن سے تم امیدیں وابستہ کر لیتے ہو وہ تو اس کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے مالک بھی نہیں ہیں، یعنی کائنات کی کسی چھوٹی سی چھوٹی شے کے وہ مالک نہیں ہے، وہ اللہ کی۔ غیر اللہ کو پکارنا یا ان سے امیدیں رکھنا، یہ کیا صرف بتی ہیں؟ ایک قانون ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، ایک قانون ہے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جائے۔ کوئی ایسی بات جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، یعنی ہم مخلوق کی مانیں اور اللہ کی چھوڑ دیں، یہیں سے بت پرستی اور شرک شروع ہوتا ہے۔ انہی امیدوں کے پھر پتھروں کے بت بنتے ہیں اور انہی امیدوں کے سے لوگ تباہ ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو کھجور کی گٹھلی پر چھلکا ہے وہ بھی میری ملکیت ہے، کسی میرے سوا کسی کا نہیں، اس کا خالق بھی میں ہوں، اسے بھی میں نے بنایا اور وہ بھی میری ملکیت ہے۔ میں کسی کو اس سے شفا دے دوں میری قدرت ہے، میں کسی کو اس سے بیمار کر دوں یہ میری قدرت ہے، اس کا بھی میرے سوا کوئی مالک نہیں۔
تو جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو وہ تو اس شرکے کے بھی مالک نہیں ہیں، اور اگر تم انہیں پکارتے رہو لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری بات سن بھی نہیں سکتے۔ تم سر پٹکتے رہو بتوں کے سامنے، بتوں کو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک پتھر ہے جسے تم نے دیوار میں لگا دیا، مکان بنایا، وہ بھی پتھر تھا، جسے بنیاد میں لگایا وہ بھی پتھر تھا، جو بنیرے پہ لگایا وہ بھی پتھر ہے۔ ایک پتھر کو تراش کر درمیان رکھ دیا، وہ بت بن گیا، وہ کیا کرے گا؟ اگر تم اسے پکارتے رہو وہ سن ہی نہیں سکتا، پتھر ہے، بے جان ہے۔ اور اگر سن بھی لے، جیسا کہ ہر بے جان کو بھی اللہ کے لیے تو ہر شے زندہ ہے، تو اگر وہ تمہاری بات سن بھی لے تو وہ کرے گا کیا؟ تمہیں دے گا کیا؟ اس کے پاس دینے کو ہے کیا؟ وہ دے کیا سکتا ہے؟ بلکہ جب قیامت ہوگی، وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، جب قیامت قائم ہوگی، بتوں سے تم، بعض لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے تھے، فرشتوں سے، بعض لوگ سورج چاند کو پوجتے تھے، سورج چاند سے، بعض لوگ اللہ کے نیک بندوں کی عبادت بنا لیتے ہیں، جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا کر اب انہی کی پوجا شروع کر دی۔ تو فرمایا جب قیامت قائم ہوگی، وہ یوم القیامت یکفرون بشرککم، تو تمہارے اس شرک کے فعل سے وہ انکار کر دیں گے۔ اگر تم نیک لوگوں کو پوچھتے رہے تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ گمراہ تھے، ہم نے تو انہیں تیری عبادت کا حکم دیا تھا۔ پتھر کے بت بھی کہہ اٹھیں گے یا اللہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں یہ کیا کرتے رہے، یہ جانے تو جان، ہمیں کیا پتہ کون کیا کہا، ہم تو بے جان پتھر تھے۔ یوم القیامت یکفرون بشرک، وہ تو انکار کر دیں گے کہ یہ شرک کرتے رہے، یہ ان کی جہالت ہے، اس میں ہمارا تو کوئی دخل نہیں۔ ولا ینبئک مثل خبیر، اور جس طرح اللہ جل شانہ جو ہر بات سے واقف ہے، اس دن جس طرح وہ تجھے گن گن پر بتائیں گے، ایسے کوئی نہیں بتا سکے۔ اس کے علم میں تمہاری ہر حرکت، ہر سکون، ہر سانس، ہر آواز، ہر عمل، ہر سوچ موجود ہوگی۔ تم بھول چکے ہوگے کہ میں نے کیا کیا کیا، لیکن وہ تمہیں بتائے گا تو نے دنیا میں یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی۔ معاف کر دے اس کا احسان ہے، بخش دے اس کی مہربانی ہے، پوچھا گیا تو پھر نہیں بچ سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ جس پر سوال ہوا، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس پر سوال ہوا وہ نہیں بچ پائے گا، کیونکہ بندے کے پاس کوئی جواز ہوگا نہیں۔ جس پر یہ سوال ہو گیا کہ تو نے یہ گناہ کیوں کیا، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ ہاں اللہ کریم ہے صاحب، بن دیکھے معاف کر دیں، دیکھ کے معاف کر دیں، جواز طلبی نہ کریں تو وہ بندہ بچے۔ وہ کریم ہے، اس کی رحمت بے پناہ ہے۔ لیکن قرآن کا انداز یہ ہے کہ اس کی رحمت طلب تو کرو، اس کے لیے اپنا کردار تو درست کرو، اپنی سوچ فکر سے لے کر اپنے کلمات اور اپنے اعمال تک کو کوشش کرو کہ اس کی رحمت کو پائیں۔ پھر جو کمی رہ گئی، جو کمزوری رہ گئی، کہیں قصور ہو گیا تو وہ معاف کرنے والا ہے، وہ بہت بڑا کریم ہے۔ لیکن اگر تم اس کے احکام کو نظر انداز ہی کر دو، اس کی مخالفت کرنے لگو، پھر سوچ لو حساب تو ہوگا، ذرا ذرا سی بات سامنے آ جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔
وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔